شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. صدر اجلاس عمائدین جماعت، علماء کرام، اسلامی دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے بے پناہ شکر اور احسان کے بعد کائنات کے آخری اور انتم نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے نذرانے ہوں۔ آج کی اس عظیم الشان شہادت حق کانفرنس میں میرا موضوع خطاب ہے سود کی شکلیں اور اس کی تباہ کاریاں۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے، اور یہاں پر ہمارے اور آپ کے روزی اور روٹی کا اللہ رب العالمین نے انتظام کیا ہے، اور ان تمام جائز اور حلال اسباب اور راستے کی اللہ رب العالمین نے رہنمائی کی ہے، جن کے ذریعے سے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت اور دنیاوی منافع اور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور بہت سارے راستے ایسے ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر اپنی معیشت کو مضبوط کرنے، اپنی روزی اور روٹی کے تعلق سے اس کا اس زمین میں استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔
الہ الا اللہ۔ لا حول ولا قوة۔ لا حول ولا قوة۔ لا الہ الا اللہ صلی اللہ۔ روزی کمانے اور حاصل کرنے کے ان تمام دنیاوی راستوں میں سے ہمیں اور آپ کو وہی راستہ اختیار کرنا ہے جسے اللہ رب العالمین نے حلال اور جائز قرار دیا ہے، اور ان تمام راستوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے، اس سے اجتناب کرنا ہے جسے اللہ رب العالمین نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ اور ان راستوں میں سے جن سے اللہ رب العالمین نے بچنے کی ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے، ایک بہت ہی خطرناک اور بھیانک نتائج تک ہمیں اور آپ کو پہنچانے والا، دنیا کی معیشت کو، عالمی منڈیوں کو تباہی کے دہانے تک پہنچانے والا سود کا وہ عالمی نظام ہے جو قدیم زمانے سے ہمارے اور آپ کے سماج و معاشرے کے اندر لوگوں کے درمیان جاری اور ساری ہے۔ آئیے دیکھیں کہ سود کے تعلق سے دین اسلام نے ہمیں اور آپ کو کیا احکامات دیے ہیں، اور دیگر ادیان و مذاہب میں سود کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو کون سے نظریات اور کون سے رجحانات ملتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے تجارت اور بیع کے مقابلے میں قرآن مجید کے اندر سود کا تذکرہ فرمایا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو، تجارت، خرید و فروخت اور باہمی لین دین کے ذریعے سے حاصل ہونے والے منافع کو اور فوائد کو جائز قرار دیا ہے، حلال ٹھہرایا ہے، اور اس کے بالمقابل وہ فائدہ جو سود کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے اسے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ اور صرف دین اسلام ہی نہیں، اگر دنیا کی قدیم تہذیبوں کا مطالعہ کیا جائے، دیگر آسمانی ادیان کا مطالعہ کیا جائے، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ سود
قدیم زمانے سے ان تمام ادیان و مذاہب اور ان تہذیبوں کے ماننے والے تمام لوگوں کے یہاں ناجائز اور حرام کمائی ہی تصور کیا جاتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں بھی اہل عرب سود کے تعلق سے یہ نظریہ رکھتے تھے کہ سود کی کمائی ناجائز اور خبیث کمائی ہے۔ سیلاب کی وجہ سے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ پیدا ہوا اور اس کے لیے مکہ کے کافروں نے فنڈ جمع کرنا شروع کیا تو ان لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے جس فنڈ کا اعلان کیا جا رہا ہے اس میں بہت ساری ناجائز کمائی کے ذریعے سے حاصل کی جانے والی دولت کو نہ دیا جائے، اور خاص طور پر سود کے ذریعے سے حاصل کی جانے والی دولت کو نہ دیا جائے۔ اس کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں کی جا سکتی۔ مذہب یہود کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات توریت کے ذریعے سے اور انٹرنیشنل انسائکلوپیڈیا کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتی ہے کہ یہودیوں کے یہاں بھی دینی طور پر اور مذہبی طور پر سود کا کاروبار کرنا حرام تصور کیا جاتا ہے، بلکہ انٹرنیشنل انسائکلوپیڈیا کے اندر یہ بات درج ہے کہ مذہب یہود میں ایسے لوگوں کو جو سودی کاروبار کے ذریعے سے کمائی کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے منافع حاصل کرتے ہیں، انہیں خونریز اور لڑائی کرنے والی قوموں کے اندر شمار کیا گیا ہے۔ اور آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ سودی کاروبار کرنے والی یہی قوم ہے یہودی، جس کے مذہب نے سودی کاروبار کرنے والے کو خونریز اور لڑاکو قوم قرار دیا ہے۔ نصرانیت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات انجیل لوقا کے ذریعے سے اور ان کے دیگر کتابوں کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے کہ نصرانیوں کے یہاں بھی سود کو حرام اور خبیث کمائی تصور کیا جاتا ہے۔ یہاں تک سود کی حرمت کے تعلق سے نصرانیوں کے یہاں معاملہ ان کی کتابوں کے اندر درج ہے کہ اگر کوئی نصرانی سود کا کاروبار کرتے کرتے مر جائے تو وہ ان کے قبرستان میں دفن کیے جانے کے قابل نہیں ہے۔ اسی طرح سے اہل یونان، اہل روم اور ہمارے اور آپ کے اس ملک ہندوستان کی قدیم تہذیب اور ثقافت کے اندر بھی سود کی کمائی اور اس سے حاصل ہونے والے منافع کو کسب خبیث اور ناجائز کمائی قرار دیا گیا ہے۔ دین اسلام نے دنیا کے اندر پائے جانے والے معیشت کے ان تمام وصول اور ضوابط کے مقابلے میں سود کے تعلق سے ایک ایسا شرعی حکم اور آفاقی حکم دنیا کے لوگوں کو عطا کیا جو نہ صرف یہ کہ ہمیں اور آپ کو حرام کمائی سے بچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے، بلکہ دنیا کی معیشت کے استحکام کا، عالمی معیشت کے استحکام کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے صحابہ کرام کو سود کی حرمت اور اس کی مضرتوں کے تعلق سے جن احکامات کو دیا اور جس طرح سے صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ کس قدر صحابہ کرام اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ان جانثاران کے دلوں کے اندر ایمانی غیرت اور جوش اور ولولہ تھا کہ انہوں نے بڑی بڑی کمائیوں کو جو سود کے ذریعے سے حاصل ہوئی تھیں اور سودی منافع کے طور پر انہیں اپنی تجارتوں کے اندر ملی تھی، اس کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے
میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سود کی مختلف شکلوں کا تذکرہ کر لیا جائے اور اس کی ان قسموں کی طرف ہم اور آپ اپنی توجہ لے جائیں جن کا تذکرہ ہمارے علماء اور فقہا نے حدیث اور فقہ کی کتابوں میں کیا ہے۔ دراصل بنیادی طور پر اہل علم نے قرآن و احادیث کی روشنی میں سود کی دو قسموں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی قسم جسے ربا النسیہ کہا جاتا ہے، اس کا دوسرا نام ربا القرض ہے۔ بعض علماء نے اسے الربا الحقیقی کا نام بھی دیا ہے کہ حقیقت میں یہی وہ سود ہے جو زمانے جاہلیت کے اندر اہل عرب کے یہاں بنیادی طور پر جاری اور ساری تھا۔ آج جسے ہم اور آپ لون کی شکل میں، بینکنگ کریڈٹ کی شکل میں یا ادھار اور قرضہ جات کی شکل میں جس پر سود لیا اور دیا جاتا ہے اور جس کے ذریعے سے سودی کاروبار کو فروغ دیا جاتا ہے، اس طرح کے نام دیتے ہیں، یہ وہی سود ہے اور سود کا وہی نظام اور طریقہ ہے جو زمانے جاہلیت سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اہل جاہلیت کے یہاں ربا النسیہ کی شکل میں پایا جاتا تھا۔ اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ عرب کا ایک ساہوکار آدمی سماج کے غریبوں کو، سماج کے ضرورت مندوں کو قرض کے مطالبے پر قرض کی ایک رقم جو ان کی طرف سے مانگی جاتی تھی، جس کا مطالبہ کیا جاتا تھا، اسے سود پر دیتا تھا اور اس کی ایک مدت مقرر ہوتی تھی۔ 3 مہینے کے اندر، 4 مہینے کے اندر اس قرض کو واپس کیا جانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ غریب آدمی، وہ پریشان حال محتاج آدمی جو اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر اتنی حیثیت نہیں رکھتا کہ کھانے اور پینے کا انتظام کر سکے، وہ ان قرضہ جات کی ادائیگی کیسے کر سکتا ہے جو بڑی بڑی رقموں کی شکل میں اس نے مہاجنوں سے اور ساہوکاروں سے لیا ہے۔ جب مدت مکمل ہو جاتی اور وہ آدمی قرض جات کو ادا کرنے کے قابل نہیں رہتا تو ساہوکار اور مہاجن کے پاس اس آدمی کو طلب کیا جاتا کہ دیکھو تمہارے قرض کی ادائیگی کا وقت پورا ہو گیا ہے، یا تو تم قرض ادا کرو اور قرض میں دی ہوئی رقم کو واپس کرو، اور یا تو تمہارے اوپر سود در سود لگایا جائے گا، اما ان تقضی و اما ان تربی۔ 2 ہی راستہ ہے، یا تو آج قرض کا پیسہ واپس لوٹاؤ، اور یا تو جو ہم نے قرض دیا ہے سود کے ساتھ اس پر سود در سود چڑھایا جائے گا اور لگایا جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو سود در سود مت کھاؤ، سود در سود کے ذریعے سے کمائی مت حاصل کرو۔ تو دراصل یہ زمانے جاہلیت کا یہ سود تھا، اور سود کی یہ شکل تھی جو قرض کی شکل میں، لون کی شکل میں، سودی کریڈٹ کی شکل میں اور سودی فائنینشیل اسکیموں کی شکل میں لوگوں کو دیا جاتا تھا، لوگوں کے درمیان اسے رائج کیا جاتا تھا اور ساہوکار اور مہاجن اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے اس نظام کو اور سود کے اس طریقے کو باطل قرار دیا۔ اور دوسری شکل جسے ربا الفضل کہا جاتا ہے، زیادتی کی سود، جس کا شرعی طور پر آسان مطلب یہ ہوتا ہے کہ نقد کو نقد کے بدلے، سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے، یا غلہ جات کی مختلف قسموں کو ان کے مختلف قسموں کے بدلے تبادلے کی شکل میں بڑھوتری اور زیادتی کے ساتھ لینا۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کھجور ہے، آپ اس کھجور کو بدلنا چاہتے ہیں، دوسرے آدمی کے پاس اچھی کوالٹی کی کھجور ہے، وہ اپنی اچھی کوالٹی کی کھجور آپ سے بدلنا نہیں چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری اچھی کوالٹی کی کھجور کے عوض میں آپ میرے کھجور کے مقابلے میں زیادہ مقدار مجھے دیں تو میں آپ سے بدل سکتا ہوں۔
کیونکہ میری قیمت زیادہ ہے، اس کی کوالٹی، اس کا معیار اچھا ہے۔ تو 2 کلو یا 3 کلو خراب کوالٹی کی کھجور دے کر کے آپ 1 کلو یا 1.5 کلو اچھی کوالٹی کی کھجور لیتے ہیں، یہ شرعی طور پر ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سود قرار دیا۔ اس کا ضابطہ یہ ہے شرعی طور پر کہ اگر ایک جنس کی باہم چیزوں کے درمیان تبادلہ کیا جاتا ہے، گیہوں کو گیہوں سے بدلا جاتا ہے، جو کو جو سے بدلا جاتا ہے، سونے کو سونے سے بدلا جاتا ہے، چاندی کو چاندی سے بدلا جاتا ہے، کھجور کو کھجور سے بدلا جاتا ہے، تو اس کی 2 شرطیں ہیں، اس کے 2 ضابطے ہیں۔ پہلا ضابطہ یہ ہے کہ تبادلے کے اندر دی ہوئی چیز بالکل برابر ہونی چاہیے، مثلاً بمثل سواء بسواء، بالکل برابر سرابر ہو۔ اگر کمی اور زیادتی ہو گئی ناپ اور تول کے اندر، لینے اور دینے کے اندر، آپ نے کم دیا زیادہ لیا، زیادہ دے کر کے کم لیا، تو یہ سود ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تقابض ہو، نقد ہو، ادھار نہ ہو، یدم بیدن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یدم بیدن نقد ہو۔ اگر آپ نے برابر لیا لیکن ادھار لیا تو یہ بھی سود ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والملح بالملح سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم۔ کہ اگر سونا سونے سے بدلا جا رہا ہے، چاندی چاندی سے بدلا جا رہا ہے، گیہوں گیہوں سے بدلا جا رہا ہے، جو جو سے بدلا جا رہا ہے، نمک کو نمک سے بدلا جا رہا ہے، تو اس تبادلے کے اندر برابری ہونی چاہیے اور نقد لین دین ہونا چاہیے۔ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، اگر یہ جنسیں بدل جائیں، سونے کو آپ چاندی سے بدل رہے ہیں، گیہوں کو آپ کھجور سے بدل رہے ہیں، کھجور کو آپ چاول سے بدل رہے ہیں، تو جنس کا تبادلہ ہو گیا۔ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، اگر یہ جنسیں بدل گئیں، اجناس کے اندر تبدیلی پیدا ہو گئی، مختلف اجناس کی چیزوں کو ایک دوسرے سے جو اس کے ہم جنس نہیں ہیں بدلا جا رہا ہے، تو جیسے چاہو ویسے کرو۔ صرف ایک شرط ہے کہ تقابض ہونا چاہیے، نقد لین دین ہونا چاہیے، اس میں تفاضل یعنی کمی اور زیادتی جائز ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ ضابطہ دیا ہے۔ آج ہمارے زمانے میں خاص طور پر ربع الفضل کا یہ طریقہ سونے اور چاندی کے اندر زیادہ چلتا ہے۔ آپ پرانا سونا لے کر کے جائیں اور نیا سونا آپ کو بدلنا ہو تو کوئی بھی آدمی، کوئی دکاندار، سونے کی تجارت کرنے والا آپ کو برابر سرابر نہیں دے گا۔ لیکن اگر مسلمان دکاندار ہے تو اس کی شرعی ذمہ داری ہے کہ اگر پرانے سونے سے نیا سونا بدل رہا ہے اور بدلنا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس سنت کے مطابق اور اس طریقے کے مطابق اپنی کمائی کو ناجائز اور حرام سے بچانے کے لیے برابر سرابر تبادلہ کرے۔ اور اگر نہیں کرنا چاہتا ہے، اس کے سونے کی کوالٹی اچھی ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے، بازار کے اعتبار سے آپ کے سونے کا جو پرانا ہے اس کا ریٹ کم ہے، تو اس کا ایک دوسرا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے بچنے کے لیے بتایا ہے کہ آپ اپنے خراب کوالٹی کے سامان کو بازار میں ریٹ لگا کر کے بیچ دیں، اور جو پیسہ اور قیمت آپ کو اس کے ذریعے سے حاصل ہو، اس کے ذریعے سے آپ نیا سامان، اچھے کوالٹی کا، اچھے معیار کا سامان آپ خرید لیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں برنی کھجور لے کر کے آئے۔ بہت عمدہ کھجور تصور کی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال حبشی، یہ عمدہ کھجوریں تم کو کہاں سے ملی ہیں؟ کہا اللہ کے نبی، ہمارے پاس جو کھجوریں اکٹھا ہوئی تھی وہ خراب کوالٹی کی کھجوریں تھیں، تو ہم نے سوچا کہ اسے اچھی کھجوروں سے بدل لیں۔ کہا کیسے بدلا؟ کہا 2 سا دے کر کے ہم نے 1 سا اچھی کھجور لے لیا ہے۔ 2 سا دے کر کے 1 سا اچھی کھجور لے لیا۔ کھجور ایک جنس کی چیز ہے، تبادلے میں برابر سرابر ہونا چاہیے۔ 2 سا اگر دیا ہے تو 2 سا ملنا چاہیے۔ تو 2 سا دے کر کے انہوں نے 1 کھجور لیا تھا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوہ اوہ ذالک عین الربا، اسے پھینک دو، اسے پھینک دو، یہ تو عین ربا ہے، یہ تو سراپا سود ہے۔ تم نے یہ کیسا کام کر لیا جسے اللہ رب العالمین نے اور میں نے حرام قرار دیا تھا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نکلنے کا طریقہ بتایا۔
کہا کہ اگر بازار میں کوئی آدمی تمہیں خراب کھجوروں کے مقابلے میں اچھی کھجور برابر سرابر دینے کے لیے تیار نہ ہو تو تم اپنی کھجوروں کو بازار کے اندر پیسے کے عوض نقد بیچ دیا کرو اور اس نقد کے ذریعے سے اچھی کوالٹی کی کھجوریں بازار سے خرید لیا کرو۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قسموں کو ربا النسیہ اور ربا الفضل کی شکل میں ان حدیثوں کے اندر ذکر کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو اس سے بچنے کی تلقین کی ہے اور اپنی تجارت کو، اپنے کاروبار کو اس سے پاک رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ ایک تیسری شکل ربا کی جس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کیا ہے، بیع عینہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام ابو داؤد نے روایت کیا، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم باذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ینزعہ منکم حتی ترجعوا الی دینکم، کہ جب تم بیع عینہ کرنے لگو گے اور گائے کی دم پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ گے، کھیتیوں سے راضی ہو جاؤ گے اور جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر ایسی ذلت مسلط کر دے گا کہ تم اس سے اس وقت تک باہر نہیں آ سکتے ہو جب تک اپنے دین کی طرف لوٹ کر کے واپس نہ آ جاؤ۔ اس حدیث کے اندر بیع عینہ کا تذکرہ کیا ہے۔ بیع عینہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کسی سامان کو مقررہ قیمت پر ادھار کسی آدمی سے بیچے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، آپ نے ایک آدمی سے ادھار ایک مہینے کے لیے 1,00,000 روپے میں اس گاڑی کو بیچ دیا۔ جب ایک مہینہ پورا ہو گیا اور قیمت اور اس کی رقم لینے کا وقت آیا تو آپ نے اس آدمی سے مطالبہ کیا، اس آدمی کے پاس دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو آپ نے کہا ایسا کرو کہ تم اب اس گاڑی کو مجھ سے 60,000 میں 70,000 میں بیچ دو۔ پھر اس آدمی سے 60,000 70,000 کی قیمت طے کر کے اپنی گاڑی کو خود خرید لیتا ہے۔ 1,00,000 روپے میں دیا تھا، 60-70,000 میں خریدا، پیسے کا کوئی لین دین نہیں ہے، صرف گاڑی کا تبادلہ ہے۔ یہ گاڑی اس آدمی کے پاس گئی تھی، قیمت نہیں ملی، پھر پہلے آدمی کے پاس جو مالک تھا واپس آ گئی، کہا 1,00,000 روپے کا میں نے تمہیں دیا تھا اور اس گاڑی کو میں نے 60,000 میں خریدا ہے، 40,000 میرے تمہارے اوپر چڑھتے ہیں نکلتے ہیں، یہ 40,000 تمہیں دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سود کا چور دروازہ قرار دیا، کہا یہ سود کا چور دروازہ ہے کہ اس آدمی کو گاڑی دے کر کے ایک ہیلا کیا گیا ہے تاکہ اس آدمی سے اس گاڑی کے رقم کے عوض میں ڈھیر سارے سود کا پیسہ لیا جائے اور اس کے اوپر سودی رقم کو ڈال دیا جائے اور اس آدمی کی جیب خالی کر لی جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع عینہ کو بھی حرام قرار دیا۔ ایک اور شکل جس کا احادیث مبارکہ کے اندر تذکرہ ہے، بیع السکاک، کسی چیز کو کاغذ پر سامان کے قبضہ لینے سے پہلے فروخت کر دینا، یہ بہت اہم چیز ہے جس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشہور حدیث میں کیا ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مروان کے زمانے خلافت کے اندر میں نے مسجد کے دروازے پر دیکھا کہ کچھ کاغذ فروخت کیے جا رہے ہیں، کچھ کاغذ فروخت کیے جا رہے ہیں اور ان کاغذوں پر ایگریمنٹ کر کے لکھ کر کے کسی جائیداد کو، کسی پراپرٹی کو، کسی زمین کو یا کسی سودے کو فروخت کیا جا رہا ہے اور اس پر لوگوں کا قبضہ نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو پکڑا، کہا کہ آپ خلیفہ ہیں، احللت بیع الربا، تم نے اپنے خلافت سے اور اپنے دربار خلافت سے سود کے جائز ہونے کا فرمان جاری کر دیا ہے اور اپنے سلطنت کے اندر سودی کاروبار کو حلال قرار دے دیا ہے۔ خلیفہ مروان بہت چونکا، کہا حضرت ابو ہریرہ میں نے ایسا تو کوئی کام نہیں کیا ہے جس سے سودی کاروبار حلال ہو جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا احللت بیع السکاک، کیا تم نے کاغذ پر قبضے سے پہلے سامان اور پراپرٹی کے فروخت کرنے کو جائز قرار دیا، اس کی اجازت دی ہے؟ کہا ہاں اس کو تو میں نے کیا ہے۔ تو کہا یہی تو عین ربا ہے، یہی تو سود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سامان کو خریدنے کے بعد قبضہ لینے سے پہلے اسے بیچنے سے منع کیا تھا۔
اگر آپ نے کسی سامان کو خریدا ہے اور اسے بیچنا چاہتے ہیں تو اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ آپ کے تابع میں آ جائے، آپ کا اس پر قبضہ ہو جائے، اور جب آپ اس پر پوری طرح سے قابض ہو جائیں، پوری اتھارٹی، پورا پاور آپ کو اس کی ملکیت کا حاصل ہو جائے تو آپ دوسرے سے فروخت کر دیں۔ آج دیکھیے دھڑلے کے ساتھ ہمارے اور آپ کے بمبئی شہر کے اندر فلیٹوں کے کاروبار، زمین کے کاروبار اور اس طرح سے گالے اور کھولیوں کے کاروبار کاغذوں کے اوپر ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں۔ فقہا نے ایک مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اگر قبضہ لینے کی شکل کیا ہو سکتی ہے، تو اس سلسلے میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ قبضہ لینے کی جو شکلیں احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ اگر کوئی سامان منقول ہے، منقول کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے اٹھا کر کے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں، گاڑی ہے آپ اسے لے جا سکتے ہیں، غلہ ہے آپ اٹھا کر کے اپنے گوڈاؤن میں رکھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی ڈھونے اور لادنے والی سامان ہے آپ اسے اٹھا کر کے منتقل کر سکتے ہیں، تو اس کا قبضہ یہ ہے کہ آپ نے جس جگہ سے خریدا ہے وہاں سے اٹھا کر کے اس جگہ منتقل کر لیں جہاں آپ کو اسے رکھ کر کے بیچنا، اپنے گوڈاؤن میں رکھ لیں، اپنے گھر میں رکھ لیں، اپنے کارخانے میں رکھ لیں، اپنے کمپنی میں رکھ لیں، خریدی ہوئی جگہ سے منتقل کر لیں۔ اور وہ سامان جو غیر منقول ہوتا ہے، جسے آپ منتقل نہیں کر سکتے ہیں، زمین ہے ظاہر سی بات ہے آپ اسے ڈھو کر کے کھود کر کے نہیں لے جا سکتے، فلیٹ ہے آپ اسے اٹھا کر کے نہیں لے جا سکتے ہیں، کوئی گالا ہے آپ اسے اٹھا کر کے نہیں لے جا سکتے ہیں، تو اس کے قبضے کی شرعی جائز شکل یہ ہے کہ اس کے ملکیت کے سارے حقوق آپ کے نام سے ٹرانسفر کر دیے گئے ہوں، اور اس جگہ پر، اس زمین پر، اس فلیٹ پر آپ کو مکمل طریقے سے قبضہ حاصل ہو گیا ہو۔ اگر قبضہ حاصل نہیں ہوا ہے، آپ کے تابع میں نہیں آیا ہے، اور ملکیت آپ کی ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے آپ کے نام سے، تو شرعی طور پر اس سے پہلے آپ کا بیچنا اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور شکل جس کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ہے کہ قرض کی مدت کو بڑھانے کے لیے، درمیان میں مہلت حاصل کرنے کے لیے، اگر کوئی آدمی قرض دینے والے آدمی کو ہدیہ دیتا ہے، گفٹ پیش کرتا ہے، تو یہ بھی سود ہے۔ آپ نے مثال کے طور پر ایک آدمی سے 1,00,000 روپیہ قرض لے رکھا ہے، اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری کیپیسٹی نہیں ہے کہ قرض کی جو مدت مقرر ہے اس درمیان میں قرض کے اس رقم کو لوٹا سکوں۔ آپ اس آدمی کے پاس جاتے ہیں، اسے کچھ گفٹ پیش کرتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، اور یہ نیت اور ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے قرض کے ادائیگی میں مہلت مل جائے گی، کچھ مدت اور مل جائے گی تو میں قرض کو ادا کر لے جاؤں گا۔ یہ بھی سود کا ایک طریقہ ہے، سود کی ایک شکل ہے جو آج ہمارے سماج و معاشرے کے اندر بہت زیادہ رائج ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق گئے تھے، وہاں سے واپس مدینہ آئے، نماز پڑھی مسجد کے اندر، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری بہت دور سے آئے ہو، چلو گھر میں بیٹھتے ہیں اور کچھ کھجور اور ستو کی ضیافت تمہیں کرواتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عبداللہ ابن سلام کے ساتھ انہوں نے کچھ کھجور اور ستو لیا اور گفتگو ہونے لگی، تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا اِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ، کہ دیکھو ابو موسیٰ اشعری جہاں تم گئے ہو عراق کے سمت میں، وہ ایسی سرزمین ہے جہاں سود کا چلن بہت عام ہے، سود کا چلن بہت عام ہے۔ اگر کوئی آدمی تمہارے سماج میں ایسا ہے کہ اس آدمی پر تمہارا کوئی قرض نکلتا ہے، فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَطٍ فَلَا تَأْخُذْهُ، اور وہ آدمی قرض کی مدت کو بڑھانے کے لیے، کچھ مہلت حاصل کرنے کے لیے تمہیں ایک بورا بھوسا دیتا ہے، ایک بورا جو تمہیں دیتا ہے ہدیے کے طور پر، ایک بورا تمہیں جانور کا چارہ دیتا ہے، فلا تاخذہ، تو تم اسے مت لینا، فإنہ ربا، اس لیے کہ یہ سود ہے۔ ابن ماجہ کی ایک دوسری روایت کے اندر اس مسئلے کی ذرا اور وضاحت ہے۔ اگر قرض دینے والے اور قرض لینے والے دونوں آدمیوں کے درمیان ہدیے کا لین دین قرض کے اس معاملے سے پہلے جاری ہے اور پہلے سے چلا آ رہا ہے، دونوں کا آپس میں
یہ لین دین ہوتا رہتا ہے، ہدیے کا تبادل ہوتا رہتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر کسی آدمی نے درمیان میں قرض لینے کے بعد ہدیہ دیا ہے تو یہ جائز اور درست ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ لیکن اگر پہلے سے یہ عادت دونوں کی نہیں ہے اور صرف مہلت طلب کرنے کے لیے وہ آدمی ایسا کر رہا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور شکل جس کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ مسلمانوں کے عزت و آبرو پر انگشت نمائی کرنا بھی سود ہے۔ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، آپ سمجھ لیجئے۔ سود کی ایک شکل وہ ہے جو تجارت کے اندر جائز ہے، اور سود کی ایک شکل وہ ہے جو انسان کی عزت و حرمت کے اندر ہمارے اور آپ کے سماج و معاشرے کے اندر جاری۔ اگر کسی آدمی کو آپ گالی دیتے ہیں، ماں بہن کا نام لے کر کے اس آدمی کی بے عزتی کرتے ہیں اور اس کے عزت و آبرو کو نیلام کرتے ہیں، تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان من ارب الربا الاستطالۃ فی ارض المسلم، کہ سب سے بڑا سود یہ ہے کہ ایک آدمی کسی مسلمان کی عزت و آبرو کے اوپر اٹیک کرے، کسی مسلمان کے عزت و آبرو کے اوپر حملہ کرے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے ابو داؤد کی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور یہ دراصل ہمارے اور آپ کے سماج و معاشرے کی وہ غلط فہمیاں ہیں جسے ہمیں اور آپ کو بچنے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اسی طرح سے حدیث مبارکہ کے اندر سود کی ایک اور شکل کا ذکر ہے جسے بیع نجش کہا جاتا ہے۔ بیع نجش، بیع نجش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھاؤ چڑھانے کی نیت سے بیچ میں کسی آدمی کا گراہک اور بیچنے والے کے درمیان آ کر کے بھاؤ چڑھا دینا۔ سامان کو خریدنے کی نیت نہیں ہوتی ہے، وہ دلال قسم کا، بروکر قسم کا آدمی ہوتا ہے جس کا پہلے سے مالک سے اور سامان بیچنے والے دکاندار سے کچھ شرائط کے مطابق کمیشن طے ہوتا ہے۔ جب گراہک آتا ہے تو آدمی بیچ میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ سامان کتنے کا ہے، دکاندار کہتا ہے 100 روپے کا ہے، تو دلال اور بروکر کہتا ہے کہ مجھے 120 روپے میں دے دو۔ گراہک دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ دوسرا گراہک اس سامان کو 120 روپے میں خریدنے کے لیے تیار ہے اور یہ بیچنے والا مجھ سے 100 روپے مانگ رہا ہے، تو گویا کہ یہ میرے اوپر احسان کر رہا ہے۔ وہ فوراً اس ڈر سے کہیں دوسرا آدمی اس سامان کو نہ خرید لے، 100 روپیہ دے کر کے اس سامان کو خرید لیتا۔ یہ حرام شکل ہے اور سود کا ایک چور دروازہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع نجش سے منع فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں بیع نجش کا تذکرہ کیا ہے وہاں حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ الناجس آکل الربا خائن، کہ بیع نجش کرنے والا یہ سود خور ہے اور دھوکہ دھڑی کرنے والا، چیٹنگ کرنے والا انسان ہے، اس آدمی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح سے سود کی بہت ساری شکلوں کے اندر ایک بیع کے اندر دو بیع کرنا، اور اسی طرح سے ایک جنس کے تبادلے پر جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا اسی جنس کے چیز کو زیادہ بڑھا کر کے لینا، جسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ یا وہ تمام شکلیں جو سماج و معاشرے کے اندر ہمارے اور آپ کے درمیان ماڈرن بینکنگ نظام کے تحت بیمہ، انشورنس، کریڈٹ کمپنیوں اور لیٹسٹ فائننس اسکیموں کی شکل میں، یا اسی طرح سے فکس ڈپازٹ کی شکل میں، شیئر مارکیٹ کی شکل میں لانچ کی جاتی ہیں، اور ہمارے بہت سے بھائی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، منافع حاصل کرنے کے لیے اس کی تہوں میں نہیں جاتے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ کو، اس کے اصول و ضوابط کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور ان کمپنیوں سے جڑ جاتے ہیں، ان فائنینشل اسکیموں سے اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں۔ حالانکہ اگر اس کی حقیقت کا پتہ لگایا جائے، اس کی تہوں کے اندر جایا جائے، تو دراصل یہ سودی کاروبار کی ایک سنہری شکل بنا کر کے پیش کرنے کی اسکیم ہوتی ہے، یا ایک نیا نام دے کر کے پیش کرنے کی اسکیم ہوتی ہے، جو لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کر کے ان کے گھروں کے اندر یا ان کے خزانوں کے اندر جمع دولت کو سمیٹنے کے لیے آج کے ساہوکاروں کی طرف سے اور بینکنگ نظام جاری اور ساری کرنے والے ان مہاجروں کی طرف سے ہمارے اور آپ کے درمیان جاری اور ساری کیے جاتے ہیں۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، اس طرح کی بہت ساری شکلیں جو شرعی طور پر سود کے دائرے میں آتی ہیں،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے، اس سے بچنے کی تلقین کی ہے، آج ہمارے سماج و معاشرے کے اندر پورے دھڑلے کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ سود کی ان شکلوں کو اور ان صورتوں کو سمجھیں۔ آئیے دیکھیں سود کی تباہ کاریوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کیا احکامات دیے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سود خور انسان کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین پاگل بنا کر کے اٹھائے گا۔ سود کھانے والا انسان جو دنیا کے اندر اپنے عقلی کمال کو پیش کر کے بڑی بڑی دولت اور جاگیریں بنایا کرتا تھا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جائے گا تو پاگل اور مجنون بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے ایک صحیح حدیث کے اندر بیان فرمایا، من اکل الربا بعث یوم القیامت مجنونا یتخبط۔ جو آدمی سود کا کام کرتا ہے وہ قیامت کے دن پاگل بنا کر کے اٹھایا جائے گا کہ وہ خبتی ہوگا، اسے ہوش و حواس نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے سودی کاروبار کرنا، سودی کاروبار سے اپنے آپ کو جوڑنا اور سودی کاروبار کے ان تمام طریقوں کو استعمال کرنا منافع حاصل کرنے کے لیے جو آج سماج و معاشرے کے اندر ماڈرن بینکنگ نظام کے ذریعے سے لانچ کیے جاتے ہیں، یہ دراصل اس کائنات کے بنانے والے احکم الحاکمین اللہ رب العالمین کے نظام معیشت کے ساتھ ایک بہت بڑے جنگ کا اعلان ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو اور جو کچھ سود کی شکلیں تمہارے درمیان باقی ہیں، تم نے لین دین کیا ہے اسے چھوڑ دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو اللہ رب العالمین سے اعلان جنگ کرو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کرو۔ ظاہر سی بات ہے اس جنگ کے اندر جو بندوں کی طرف سے اللہ رب العالمین کے خلاف بپا کی جاتی ہے یا اسلام کے نظام معیشت کے خلاف بپا کی جاتی ہے، دنیا کے اندر لوگوں کے لیے نازل کیے ہوئے وحی کے ذریعے سے صحیح اصولوں کے خلاف بپا کی جاتی ہے، شکست اسی آدمی کی ہوگی جو زمین پر رہتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ اور سن 2007 اور 2008 کے اندر ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر جو معاشی بحران آیا تھا، عالمی منڈیوں کے اندر جو کساد بازاری آئی تھی، امریکہ سے لے کر کے یورپ اور ہمارے اور آپ کے ملک اس ہندوستان تک، اس کے پیچھے دراصل سود کا یہی کاروبار تھا اور سود کی یہی تباہ کاری تھی جسے اللہ رب العالمین نے اعلان جنگ کا نام دیا ہے۔ اخباروں نے اس وقت تبصرہ کیا تھا کہ ایک جھٹکے کے اندر، ایک لمحے کے اندر سودی کاروبار اور سود کے اوپر قائم معاشی نظام کی بنیاد پر، بینکنگ نظام کی بنیاد پر کیے جانے والے تجارت کی وجہ سے کم و بیش امریکہ کے اندر صرف 400 بینک دیوالیہ کا شکار ہو گئے تھے، 500 سے زیادہ بینکوں کے اکاؤنٹ خسارے کے دہانے پر پہنچ گئے تھے۔ اور اسی طرح سے ایک اخباری رپورٹ کے مطابق جب سودی کاروبار کے پس منظر میں یہ معاشی بحران پوری دنیا کے اندر پیدا ہوا تو صرف امریکہ کے اندر ایک دن میں 1,60,000 لوگ بے روزگار ہو گئے تھے، اور وہ لوگ جن لوگوں نے لون پر مکانات اور فلیٹ لیے ہوئے تھے، کم و بیش ایک دن کے اندر 60 لاکھ سے زیادہ بنگلے، فلیٹس اور مکانات ان لوگوں سے خالی کرا لیے گئے تھے جن لوگوں نے سود جمع نہیں کیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین نے جو نظام معیشت ہمیں اور آپ کو دیا ہے وہی اس کائنات کے لیے ایک سنہرا اور مستحکم نظام معیشت ہے جس کے ذریعے سے پوری دنیا فائدہ اٹھا سکتی ہے اور پوری دنیا کے معیشت کو استحکام حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سود کی خطرناکیوں کو واضح کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ سودی کاروبار کرنا یہ اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے جیسے کوئی آدمی نعوذ باللہ اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الربا 73 بابا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه۔ سود کے 73 دروازے ہیں، چور دروازے جہاں سے انسان سود کا شکار کر لیا جاتا ہے، سود کا شکار بنا دیا جاتا ہے، اور سب سے معمولی اور کمتر دروازہ، چھوٹا دروازہ یہ ہے اور اس کا گناہ یہ ہے
جیسے ایک آدمی نعوذ باللہ اپنی سگی ماں سے نگاہ کر لے۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، درہم ربن یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیہ، کہ ایک درہم سود کا اگر کوئی آدمی کھاتا ہے، سود کا ایک حبہ، ایک قطرہ بھی اس کی کمائی کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور وہ جانتا ہے، جان بوجھ کر کے ایسا کام کرتا ہے، تو یہ نعوذ باللہ 36 بار زنا کے بدترین گناہ کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو مسند احمد کے اندر ذکر کیا ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے سود کی تباہ کاریوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی تباہ کاری کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ سود خوری کرنا یہ دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے دوچار کرنا ہے۔ دنیا کے اندر عذاب کا تذکرہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کے اندر ہے، جسے علامہ حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر ذکر کیا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کی قسم ہے، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کبر و غرور پر لہو و لعب پر رات گزاریں گے، اور جب صبح ہوگی تو ان کے چہرے خنزیر اور بندر کے چہروں میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں کے خنزیر اور بندر کے چہروں میں تبدیل کرنے کے بہت سارے وجوہات بیان کیے، وَذَلِكَ بِاسْتِحْلَالِهِمُ الْمَحَارِمِ، اور یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ حرام چیزوں کو حلال سمجھتے تھے، وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ، اور یہ لوگ ناچنے اور رقص کرنے والی لوڈیوں کو اپنی محفلوں میں، اپنے بنگلوں اور کوٹھیوں کے اندر دعوت دیا کرتے تھے، وَشُرْبِهِمُ الْخَمْرِ، اور یہ لوگ شراب پیا کرتے تھے، وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا، اور یہ سود خوری کا اور سودی کاروبار کیا کرتے تھے، وَلُبْسُهُمُ الْحَرِيرَ، اور یہ لوگ ریشم کا ناجائز اور حرام لباس پہنا کرتے تھے۔ اور اخروی عذاب کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح مسلم کی اس لمبی روایت کے اندر ذکر کیا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا ذکر ہے۔ آپ نے 3 خواب دیکھا، تو اس میں سے ایک یہ تھا کہ مجھے ایک اونچے پہاڑ پر لے جایا گیا، میں نے وہاں دیکھا کہ ایک آدمی خون کی نہر میں کھڑا ہوا ہے، اور سامنے کنارے پر کھڑے ہو کر کے ایک آدمی اسے پتھر مارتا ہے، جب وہ نکلنا چاہتا ہے اور اسے خون کی نہر میں رہنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے جس کو اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جو سود خوری کا کام دنیا کے اندر کیا کرتا تھا، غریبوں کی گاڑھی کمائی اور ان کے محنت کی کمائی کی دولت کو چوس چوس کر کے خون کی شکل میں اپنے خزانے کے اندر جمع کرتا تھا۔ آج اسی بدبودار خون کے اندر اسے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا کر کے پتھروں سے مار مار کر کے سزا دی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو 7 الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں کے اندر شمار کیا ہے، اور اس کا مقابلہ اللہ رب العالمین نے شرک جیسے عظیم ترین گناہ سے کیا ہے۔ اور سود کی تباہ کاری کے تعلق سے ایک آخری بات ذکر کرتے ہوئے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں صحابہ کرام کی موجودگی میں سود خور کو سماج و معاشرے کے اندر کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں دی جاتی تھی۔ سود خوری کرنے کی وجہ سے اس آدمی کا احترام سماج و معاشرے کے اندر کھو دیا جاتا تھا۔ صحابہ کرام کی نظروں میں ان کا کوئی احترام نہیں رہتا تھا۔ نجران کے نصرانیوں سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے نصرانیوں سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ اپنا یہ عہد و پیمان اس وقت تک وفا کریں گے ما لم یحدثوا حدثا، جب تک تم کوئی بدعت کا کام نہیں کرو گے، او یاکل الربا، یا جب تک تم سودی کاروبار نہیں کرو گے۔ اور اگر تم نے کسی بدعت کا کام انجام دیا اور کسی سودی کاروبار کو کیا تو ہم تمہارا احترام کرنا بند کر دیں گے، اپنے عہد و پیمان کا احترام کرنا بند کر دیں گے، اور تمہارے ساتھ ہم نے جو عہد و پیمان کیا اسے ہم توڑ ڈالیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے جب کچھ لوگوں سے صلح کیا کرتے تھے اور صلح کے لیے معاہدے کا دستاویز لکھ کر کے دستخط کیا کرتے تھے، تو اس میں ایک تحریر یہ ہوا کرتی تھی کہ اگر یہ سودی کاروبار کرتے ہیں
تو ہمارا ان کے ساتھ صلح کا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے دور خلافت کے اندر یہ صحیح واقعہ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ نجران کے نصرانیوں کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و پیمان کے تحت، مصالحت کے تحت وہاں بسایا تھا، اس وجہ سے شہر بدر ہونے پر مجبور کر دیا اور جلا وطن کرنے پر مجبور ہو گئے کہ ان لوگوں نے سودی کاروبار جاری کر دیا تھا۔ جب سودی کاروبار وہ لوگ کرنے لگے تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، کہا ہمارے نبی نے جو عہد و پیمان کیا تھا اب اس کے وفا کے تم قابل نہیں رہ گئے ہو، اس لیے ہم تمہیں اپنے شہر سے دربدر کرتے ہیں اور تمہیں یہاں رہنے کا ہمارے ساتھ کوئی حق نہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اسلام نے سود کو نہ صرف یہ کہ کبیرہ گناہ کہا ہے بلکہ اکبر الکبائر کے اندر شمار کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ لم ارا اشر من الربا، کہ میں نے گناہوں کے اندر سود سے بڑا کوئی گناہ نہیں دیکھا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو اور سود کے کاروبار کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اگر مومن ہو تو سود کے کاروبار کو چھوڑ دو۔ گویا کہ سود کے کاروبار کو چھوڑنے والا مومن ہے اور سود کے کاروبار کو نہ چھوڑنے والا اور اس سے اپنی زندگی کو، اپنی معیشت کو جوڑنے والا یہ مومن نہیں ہے، مومن کہلانے کا حق نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر ہمیں اور آپ کو بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غیرت ایمانی کے تحت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نظام معیشت کو اپنے سماج و معاشرے کے اندر قائم کرنے کے لیے اور اپنی معیشت کو استحکام بخشنے کے لیے جہاں جہاں بھی انہیں سودی کاروبار کے ذریعے سے منافع حاصل ہوا تھا، جب انہیں یہ حکم معلوم ہوا کہ سودی کاروبار حرام ہے تو بڑی بڑی منفعت کی چیزیں اور بڑے بڑے سودے، بڑی بڑی ڈیلنگ اور بڑے بڑے کاروبار اور خرید و فروخت کو انہوں نے کینسل کر دیا اور اس منافع کو لینے گوارا نہیں کیا۔ حضرت معمر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کے غلام نے ایک سودی کاروبار کیا تھا۔ جب غلام ان کے پاس آیا تو حضرت معمر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انطلق فردہ، جاؤ اور سود کے اس سودے کو توڑ دو، ولا تاخذن الا مثل بمثل، اور تمہیں صرف برابر سرابر لینے کا حق ہے، زیادہ لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ گیہوں کو جو کے بدلے میں بدلا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو حضرت معمر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انی اخاف ان یزارے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہمارا یہ معاملہ جو ہم نے گیہوں کو جو کے بدلے میں زیادہ لے کر کے بدلا ہے یہ سود کے دائرے میں نہ آ جائے، سود کے مشابہ نہ ہو جائے، اس لیے میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ خود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی مغیرہ کے ایک پارٹنر کے ساتھ قبیلہ بنی ثقیف کے لوگوں کو بڑی بڑی رقمیں سود پر قرض میں دے رکھی تھیں، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور سود کے احکامات کا ان دونوں کو، حضرت عباس اور ان کے پارٹنر کو پتہ چلا تو اللہ کی قسم ہے غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا اور ایک بڑی رقم جو سود کے ذریعے سے منافع کے طور پر انہیں بنی ثقیف کے ساتھ حاصل ہونے والی تھی، ان تمام سودوں کو انہوں نے کینسل کر دیا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں حضرت عباس اور بنی مغیرہ کے ان کے پارٹنر نے صرف وہی رقم لی جو رقم ان کا راس المال اور جمع پوجی تھی، بقیہ منافع کی رقم، سود سے حاصل ہونے والے فائدے کی رقموں کو ان لوگوں نے وہیں پر چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن یزید الختمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو اصفہان تجارت کرنے کے لیے بھیجا، غلام کا انتقال ہو گیا، گئے غلام کے انتقال کی خبر لینے کے لیے تو پتا چلا کہ جو پیسہ لے کر کے غلام گیا تھا 4000 دینار کی شکل میں، اس نے وہاں سودی کاروبار کیا ہے اور اس کے ذریعے سے 20000 دینار منافع حاصل ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت عبداللہ ابن یزید ختمی سے کہ آپ اس منافع کو لے لیجئے، کہا کہ میں یہ منافع نہیں لے سکتا ہوں، میں نے اپنے غلام کو 4000 دینار دے کر کے تجارت کرنے کے لیے بھیجا تھا، محنت کر کے کمانے کے لیے بھیجا تھا، سودی کاروبار کے ذریعے سے منافع حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ چنانچہ 20000 دینار کی وہ بڑی رقم حضرت عبداللہ ابن یزید الختمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصفہان کے اندر چھوڑ کر کے چلے آئے۔ ایک آخری بات ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے سود کے سلسلے میں فرمایا تھا، تمام صحابہ کرام کے جذبات کی اور ان کے صحیح نیتوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ ترکنا تسعۃ آثار الحلال مخافۃ الربا، کہ ہم نے حلال سودوں میں سے، حلال سودوں کے 10 حصوں میں سے 9 حصوں کو صرف اس لیے چھوڑ دیا
کہ ہمیں اس میں سود کا خطرہ پایا جاتا تھا، ہمیں یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ سودا ہمیں چور دروازے سے سود تک نہ پہنچا دے، اس لیے حلال ہونے کے باوجود بھی اس ڈر سے ہم نے اسے چھوڑ دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سودی کاروبار کے مشابہ نہ ہو جائے، اس میں سود کی آمیزش نہ ہو جائے، اور اس چور دروازے سے ہماری پوری کمائی جو حلال کی ہے کہیں حرام میں تبدیل نہ ہو جائے، ناجائز میں تبدیل نہ ہو جائے۔ یہ صحابہ کرام کا غیرت ایمانی اور ان کا جوش اور جذبہ تھا، جو سود اور اس طرح کی حرام چیزوں کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تربیت میں انہیں حاصل ہوا تھا۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ سود کے تعلق سے اور دنیا کے نظام معیشت کو تباہ کرنے والے اس سب سے بڑے ناسور کے تعلق سے ہم مسلمان بیدار ہو جائیں، اور دنیا کی تمام امتوں کو، دنیا کی تمام قوموں کو بیدار کرنے کے لیے اپنے صفوں کے اندر جاگروکتا پیدا کریں، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اگر اس دنیا کے اندر کوئی نظام معیشت پوری دنیا کے نظام معیشت کو سنبھالا دے سکتا ہے تو وہ اسلام کا نظام معیشت ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام معیشت اور آپ کا دیا ہوا سنہرا معاشی اصول اور ضابطہ ہے، جو قرآن و حدیث کی شکل میں ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے دنیا کے معیشت کو سنبھالا دیا جا سکے اور عالمی منڈیوں کے معیشت کو سنبھالا دیا جا سکے۔ اگر ہم نے اور آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا تو اسلام کا نام بھی روشن ہوگا، قرآن و حدیث کے ماننے والوں کا نام بھی روشن ہوگا، اور دین اسلام کی طرف جو لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، اس تعلق سے ان شکوک و شبہات کے چور دروازے بھی بند ہوں گے، اور ان کے دلوں کے اندر ہمارے لیے، ہمارے مذہب کے لیے کشادگی پیدا ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ ہمیں کسب حلال کی توفیق اور سعادت عطا فرما، اور ان تمام حرام راستوں سے، چور دروازوں سے ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما، جس سے ہماری اور آپ کی کمائی حرام کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، یا ہم اور آپ حرام اور ناجائز کمائی کے حاصل کرنے کے مرتکب مانے جاتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔